سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب صحابہ میں سے ہیں اور بارگاہ الہی میں آپ کے تمام افعال مقبول ہیں، اس حد تک کہ جب ابتداء میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان والے آج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشرف با اسلام ہونے پر آپ کو مبارک دیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بدوؤں کی ہم نشینی سے گوشہ نشینی میں راحت و سکون ہے۔ گوشہ نشینی دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک خلقت سے کنارہ کشی کرنے سے، دوسرے ان سے تعلق قطع کرنے سے۔ خلقت سے کنارہ کشی کی صورت یہ ہے کہ بندہ ان سے منہ موڑ کر خلوت میں بیٹھ جائے اور ظاہری طور پر ہم نشینوں کی صحبت سے بیزار ہو جائے اور اپنے اعمال کے عیب دیکھنے سے خود میں آرام ملے اور لوگوں کے ملنے جلنے سے خود کو بچائے اور اپنی برائیوں سے ان کو محفوظ رکھے۔ مگر خلقت سے تعلق قطع کرنے کی صورت یہ ہے کہ دل کی کیفیت یہ ہو کہ وہ ظاہر سے کوئی علاقہ نہ رکھے۔ جب کسی کا دل خلقت سے منقطع ہو گیا تو کسی مخلوق کا یہ خدشہ و اندیشہ نہیں رہتا کہ ان کا خیال ان کے دل پر غلبہ پا سکے۔ اس وقت یہ شخص اگرچہ خلقت کے درمیان ہوتا ہے لیکن حقیقت میں جدا ہوتا ہے اور اس کے ارادے ان سے منفرد ہوتے ہیں۔ یہ درجہ بہت بلند اور بعید از خطرات ہے، یہی سیدھی روش ہے، اور اس مقام پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فائز تھے۔ آپ بظاہر خلقت کے درمیان حکومت و خلافت پر متمکن تھے، لیکن ان کا دل عزلت و تنہائی سے راحت پاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان عمر کے سائے سے دور بھاگتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کیا اس نے وہ کچھ کیا جو اللہ چاہتا تھا، اور اگر قیامت نہ ہوتی تو تم وہ کچھ دیکھتے جو تمہارے گمان سے بالکل مختلف ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے ایک کچی اینٹ اٹھا کر فرمایا، کاش میں یہی اینٹ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ صوفیاء حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات کو اپنے لیے نمونہ اور نشان راہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ پیوند لگے کھردرے کپڑے پہنتے، ترک شہوات فرماتے، مشکوک چیزوں سے اجتناب فرماتے اور ہر معاملے میں وقار اور شرافت کا اظہار فرماتے۔ حق واضح ثابت ہونے کے بعد لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے، باطل کو مٹانے والے تھے، حقوق کے اعتبار سے اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ یکساں سلوک فرماتے، طاعات کو اختیار کرنے میں شدت برتتے اور ممنوع چیزوں سے اجتناب میں سختی سے کاربند رہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے 4 چیزوں میں عبادت کو موجود پایا ہے: اللہ کے فرائض کی ادائیگی، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اجتناب، فقط اللہ سے ثواب پانے کی خاطر امر بالمعروف، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے نہی عن المنکر۔ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز سورہ اذا الشمس کورت پڑھ رہے تھے، اور جب وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے پر پہنچے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے اور بہت دیر تک زمین پر تڑپتے رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب کا یہ حال تھا کہ جب قیام لیل کی کوئی آیت آتی تو غش کھا کر گر جاتے، یہاں تک کہ کئی دن تک مریض کی طرح ان کی عیادت کی جاتی۔ وہ اپنے ایام خلافت میں نہ رات کو سوتے اور نہ دن کو، بلکہ کبھی بیٹھے بیٹھے غنودگی سی ہو جاتی تھی، اور فرماتے تھے کہ اگر میں رات کو سوتا ہوں
تو اپنے آپ کو کھوتا ہوں، اور اگر دن کو سوتا ہوں تو رعیت میں کھوتا ہوں، اور مجھے ان کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت تھی کہ ان کے چہرہ مبارک پر آنسوؤں کے جاری رہنے سے 2 سیاہ خط بن گئے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حلال کے 9 حصے چھوڑتے ہیں، اس ڈر سے کہیں حرام کے ایک حصے میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروی ہے، ایک رات آپ عوام کی خدمت کے لیے رات کو نکلے تو آپ نے ایک گھر میں دیکھا کہ چراغ جل رہا ہے اور ایک بوڑھی خاتون اون کاٹتے ہوئے ہجر و فراق میں ڈوبے ہوئے اشعار پڑھ رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے تمام ماننے والوں کی طرف سے سلام ہو، اور تمام متقین کی طرف سے بھی۔ آپ راتوں کو اللہ کی یاد میں کثیر قیام کرنے والے اور سحری کے وقت آنسو بہانے والے تھے۔ ہائے افسوس، اسباب موت متعدد ہیں، کاش مجھے یقین ہو جائے کہ روز قیامت مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو سکے گا۔ یہ اشعار سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بے اختیار اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی اور وہ زارو قطار رو پڑے۔ اہل سیر آگے لکھتے ہیں، انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ خاتون نے پوچھا کون؟ آپ نے کہا عمر بن الخطاب۔ خاتون نے کہا رات کے ان اوقات میں عمر کو یہاں کیا کام؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تو دروازہ کھول، تجھے کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ اس نے دروازہ کھولا، آپ اندر داخل ہو گئے اور کہا کہ جو اشعار تو ابھی پڑھ رہی تھی انہیں دوبارہ پڑھ۔ اس نے جب یہ دوبارہ اشعار پڑھے تو آپ کہنے لگے اس مسعود و مبارک اجتماع میں مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لے، اور یہ کہہ کہ ہم دونوں کو آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو، اور اے معاف کرنے والے عمر کو معاف کر دے۔ بقول قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد چند دن تک صاحب فراش رہے اور صحابہ کرام آپ کی عیادت کے لیے آتے رہے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ایک مشک پانی سے بھری ہوئی اپنی پشت پر رکھی۔ اس کے بعد کسی غریب مسلمان کے دروازے پر آواز دی کہ دروازہ کھولو، بہشتی پانی بھرے گا۔ لوگوں نے عرض کیا یا امیر المومنین، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خلیفۃ المسلمین، آپ کو سکہ بننے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ارشاد فرمایا میرے نفس میں یہ خیال گزرا کہ عمر کے پاس قیصر و کسریٰ کے وفود آتے ہیں، پس میں نے اپنے نفس کا یہ علاج کیا ہے تاکہ نفس کا مزاج درست ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خنجر لگا اور شہادت کا وقت قریب آ پہنچا تو اتنے میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور رو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف فرمانے لگے۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اے صہیب میری تعریف مت کر، اگر حق تعالی مجھے کسی عمل پر اجر نہ دیں، صرف برابر برابر چھوڑ دیں تو بھی اس کو غنیمت سمجھوں گا۔